بلکہ شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے. جس مسلک سے بھی آپ کا تعلق ہے اپنے مسلک کے پسندیدہ عالم سے پوچھنا کہ کیا یہ حدیث رسالت ہے یا نہیں, کہ کائنات میں ایک گھر بھی ایسا نہیں جس میں روزانہ ملک الموت 5 چکر نہ لگائے. مجھے نہیں خبر کہ ظاہر شاکر کو بگاڑ دینے کون آیا ہے اور حقیقت کے موتی چننے کا. مولانا 4 چکر کیوں نہیں لگاتا, 6 چکر کیوں نہیں؟ یہ 5 چکر کی حقیقت کیا ہے؟ ہر گھر میں 5 دفعہ آ کے کہتا ہے او زندہ رہنے والوں میں آنے والا ہوں, 5 کی مودت کے جواب کے لیے تیار نہیں. دیکھا مولانا, یہ تو ظاہری حقیقت ہے کہ ہم عالم فنا کے باسی ہیں جہاں ہم رہ رہے ہیں. ہاں صاحب, یہ عالم فنا ہے کیونکہ عناصر سے بنا ہے. جی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق بقا سے ہے. ان میں سے 2 اللہ نے تمہیں بھی عطا کر دی. ایک کا نام ہے روح, دوسرے کا نفس. نفس موت کو صرف چکھتا ہے, مرتا نہیں. ادھار نہیں چلے گا. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, کل شیء ہالک, ہر شے ہلاک ہے. نفس کو ہلاک نہیں کہا. نفس موت کو چکھتا ہے, صرف چکھتا ہے, مرتا نہیں. یعنی نفس کی تعریف ہے موت کو چکھنا اور نہ مرنا. ڈوب کے مر جا, تیرا نفس نہیں مرتا, نفس اللہ مر جاتا ہے. جب تیرا میرا نفس نہیں مرتا, نفس اللہ کیسے مر سکتا ہے؟ اسی طرح جس طرح تیرے نفس کو موت نہیں آتی کیونکہ یہ باقی ہے, اسی طرح تیری روح کو بھی موت نہیں آتی, اس کا تعلق بھی بقا سے ہے. یہاں ظہیر بھائی اب جس فلسفے کے موڑ پہ غضنفر پہنچا ہے, خدا کی قسم میں نے علم کے پہاڑوں کے ماتھے پہ پسینہ دیکھا ہے. یعنی جس شے کا تعلق بقا سے ہے وہ فنا نہیں. جاؤ پسند کے عالم سے پوچھنا, میری بات پہ بھروسہ نہیں. حیات بھی بقا کے عالم سے ہے, موت بھی بقا کے عالم سے ہے. حیات تو ابدی ہے, دائمی ہے. موت بھی ہے عالم بقا سے, لیکن ایک دن یہ بھی مر جائے گی. مر جائے گی نا. سوال یہ ہے, اور یہیں پہ علماء پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب ہے بقا سے مرے گی کیسے؟ اور حیات سے بھی پہلے کی خلق ہوئی ہے. خلق الموت والحیات, سورہ ملک ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. برکت والا ہے وہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے اور جس نے موت کو بھی خلق کیا, حیات کو بھی خلق کیا. یعنی موت بھی مخلوق, حیات بھی مخلوق. موت پہلے, حیات بعد میں. اگر موت حیات کے بعد ہوتی تو زندگی کو مار نہ سکتی. پہلے بنایا اسی لیے تاکہ جس ذی حیات کا چاہے ہاں وہی مار دے. پہلے بننے والی شے غالب ہے ماں بعد والی پر. سوال ہے لاہور والوں, یا 14 سے پہلے شے دکھا, یا ان سے پہلے شے لاؤ. اور اگر نہیں لا سکتے تو پھر ہے نا مجھے کہنے کا, یہ موت سے بھی پہلے, یہ حیات سے بھی پہلے. ان کی زندگی حیات کی مرہون منت نہیں, بلکہ حیات زندہ ہے ان سے. میں چاہتا ہوں کہ حلال ذاتوں کے چہرے پہ ایک ایک پھول نہیں, پورا باغ ہونا چاہیے. کیا آخر مولانا کیا کرشمہ ہے, کیا تلسم ہے اس حیات میں کہ یہ دائمی ہے. یہ بظاہر ایک پل ہے, الموت قنطرۃ الحیات. موت تو پل ہے زندگی کا جس سے گزر کے دائمی زندگی کی طرف تم چلے جاتے ہو. کیوں, کیا فرق آپ کا پر ہے اس میں؟ حیات کیوں فنا کے گھاٹ نہیں اتر سکتی؟ سر اٹھانا, میری طرف دیکھنا. کتب اہل بیت کی ورگردانی کر رہا تھا میں, ایک حدیث نے میری 14 طبق روشن کر دیے. ہاں تیرا رسول کہہ رہا تھا ان اللہ خلق الحیات من ولایت علی ابن ابی طالب. اللہ نے زندگی کو میرے بھائی علی کی ولایت سے خلق کیا. کسے پیدا کیا؟ علی کی ولایت سے. بھائی یہی وجہ ہے چونکہ حیات خلق ہوئی ولایت سے, ولایت منبع, حیات ساری
ولایت اصل حیات فرع. آج چکر سمجھ میں آیا ہے کہ ولایت پہ مرنے والے کا کندھا ہلا ہلا کے کہا کیوں جاتا ہے. سن بھی لے, سمجھ بھی لے. چونکہ منبع حیات ہے اس کے دل میں, مصدر زندگی ہے اس کے سینے میں, اس لیے مر کے بھی مرا نہیں, صرف سن نہیں رہا, افہم, سماعت کے ساتھ فہم, فہم افہم ہے, سمجھ لے. فہم کا تعلق شعور سے ہے, اور یہ بھی صاحبان وحی نے افہم کا حکم سردار صاحب دیا ہی اسی لیے ہے کہ زمانے کے بے علم دیکھ لیں, جب ان کی ولا پہ مرنے والا مر کے بے شعور نہیں ہوتا, ہم ہذیان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بظاہر بظاہر باطن میں سارے ایک ہیں, لیکن ظاہر میں ڈیوٹیاں بانٹی ہوئی ہیں نا. کوئی رسالت کے لیے آیا, کوئی ولایت کے لیے آیا, کوئی عبادت کے لیے آیا. اب ایک کو جو زین العابدین کہا ہے, باقی نہیں تھے عابد. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی کم تر تھے, بلکہ میں نے تو یہاں تک مولانا پڑھا ہے کہ کبھی کبھی سرکار باقر سے فرمایا کرتے تھے میرے مولا کہ بیٹے ذرا ایسا نہیں, بے صحیفت جد کا امیر المومنین, بیٹے اپنے دادا امیر المومنین کی عبادت والا صحیفہ لانا ذرا. جب اس کی ورکردانی کرتے پھر منہ سے نکلتا اوف میں یقدر آ رہا عبادت امیر المومنین, کس کی قدرت ہے علی جتنی عبادت کرنا. یہ زین العابدین فرما رہے ہیں میں یقدر عبادت, کس کی قدرت ہے کہ وہ امیر المومنین جتنی عبادت کر سکے, لیکن زین العابدین کا لقب ان کے پاس ہے. یہ اظہاریہ ہے بھائی, ورنہ 14 ہے ایک. تو اب اظہاریہ کے طور پر ویسے رسول دونوں چیزیں بانٹتا ہے, علی بھی دونوں چیزیں بانٹتا ہے, لیکن ظاہر میں حیات پہ تصرف ہے رسول کا, موت پہ قبضہ ہے علی کا. نہیں علی تم ذرا غور سے سننا, مولانا آپ کے لیے ہے یہ تحفہ. ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کوئی کہے کہ جب حیات بنی ولایت سے ہے علی کے قبضے میں یہ ہونی چاہیے. غضنفر نے الٹ کہہ دیا. دیکھو دیکھو دیکھو, سورج علامت ہے نبوت کی, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, اور چاند علامت ہے ولایت کی. یعنی قرآن میں نبوت کو سورج کہا جاتا ہے اور ولایت کو چاند کہا جاتا ہے, لیکن دیکھ لو چاند 2 ٹکڑے نبی نے کیا, ڈوبا ہوا سورج علی کے. یہ ایک ہونے کی علامت ہے, ایک ہونے کی علامت ہے. ہیں دونوں, لیکن ظاہر میں حیات بانٹی رسول نے, موت بانٹی علی نے. یہ کتابیں بڑی پڑھی ہیں, موت کے وقت ہوتے سب ہیں لیکن جھلک علی دکھاتے ہیں. کتابیں پڑھو, میری ذمہ داری تو جانتے ہو لاہور والوں, انشاء اللہ کی رات 12 ترجمہ حوالہ توفیق مولا سے مانگا کرو. بسم اللہ. جنگ خندق کا ایک دوسرا نام بھی ہے, شادباش, آپ تو سارے پڑھے لکھے ہو. احزاب, احزاب حزب کی جمع ہے, حزب شادباش گروہ, قبیلہ, ٹولہ, فرقہ. احزاب بہت سے گروہوں والی جنگ, 17 قبیلے تھے جو لڑنے آئے تھے. جب عقاب مرگ بن کے چھپ گئے علی, جب سائقہ موت بن کے خرمن حیات کو جلانا شروع کیا ہے علی نے, بھگدڑ مچی. مقداد کی روایت ہے کسی چھوٹے موٹے بندے کی نہیں, اور مقداد ملک اور وہ صحابی ہے تیرے رسول کا کہ رسول خود فرماتے ہیں کہ اِنَّ مقداد بین اصحابی کالالف فی القرآن, مقداد میرے صحابہ میں ایسے ہے جیسے قرآن میں الف. کیونکہ پیش ہے یہ تک ہر حرف جب دوسرے حرف سے ملے تو چہرہ بدل دیتا ہے. الف اکیلا بھی ایسے, کسی سے مل جائے پھر بھی ایسے. تو مقداد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بھگدڑ مچی, ما من جریح الا وقال جرحنی علی, ما من قتیل الا وقال قتلنی علی, وما من منہزم الا وقال انہزمنی علی. کہتا ہے جس زخمی کے پاس سے میں گزرا, کس نے زخم لگایا؟ کہا علی نے. جو مر رہا تھا آخری ایڑیا رگڑ رہا تھا, میں نے پوچھا کس نے مارا؟
کہا علی نے. جس بھاگتے ہوئے کو میں نے روکا, کہا چھوڑ, پیچھے علی ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہر زخمی کہہ رہا ہے علی, ہر مرنے والا کہہ رہا ہے علی, ہر بھاگنے والا کہہ رہا ہے پیچھے علی. اور مقداد کہتے ہیں وما صالح کون واقف علی شفیر الخندق لانه كان من قريب اخلاقه لا يعاقب منهزما. اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں تو خندق کے کنارے پہ ذوالفقار مردم شکار کی ٹیک لگا کے علی مسکرا رہا ہے. میں نے کہا مولا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا میں بھاگتوں کے پیچھے بھاگا. موت کا تعلق اس سے, اگر بات بھولی نہیں, بس میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ سمیٹنے کی طرف بڑھ رہا ہوں. موت اسی لیے مرتے ہوئے ہوتے 14 ہیں, وہاں بھی اکثر دکھائی علی دیتے ہیں. خود کہہ رہے ہیں یا ہر حمدان میں یمت یارنی من مومن نا منافق قبل. او ہر سمدانی, کوئی مرے, کوئی مرے, کہیں مرے, کبھی مرے, جہاں مرے, جو مرے, یارنی تیرے مولا علی کو دیکھتا ہے. کیسے؟ قوبالا, ایسے ہی جیسے تو اب مجھے دیکھ رہا ہے. مولا ہر کوئی؟ فرمایا ہر کوئی. مومن منافق دونوں؟ فرمایا کافر مشرک بھی دونوں. نہیں یعنی یہ مومن کے ہاں تو آئے کہ وہ آپ کا ہے, یہ منافق کے پاس کیا خوشی میں آ رہے ہیں. فرمایا ان کان مومنا یبشرہ و ان کان منافقا یلعنہ. اگر مومن ہو بشارت دینے آیا ہوں, میری محبت میں تکلیفیں اٹھائیں, اب میں آ گیا ہوں. اب تیری تکالیف کا دور تمام ہوا, اب آج کے بعد وہ ہوگا جو تو چاہے گا. فَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا يَلَعْنُهُ. اگر منافق ہوتا ہے تو لعنت کر کے کہتے ہیں بڑا بھونک چکا مجھے. اب تیری مہلت کی رسی کھینچ لی گئی, اب کوئی موقع نہیں تیرے لیے. تو اس لیے موت کی ہر علامت پہ علی. اب اگر میرے سامعین کو یاد ہے, میرا جملہ بھول نہیں گیا تو, ہے بقا سے لیکن مرے گی. موت کو بھی موت آئے گی قیامت کے دن. بس فرق اتنا ہے کہ ہم عالم فنا میں مر رہے ہیں, وہ عالم بقا میں مرے گی. میں نے اس کے بارے میں مولانا 2 مختلف قول پڑھے تھے اور کچھ عرصہ پریشان رہا. ایک قول یہ پڑھا کہ میرے مولا فرماتے ہیں انا ممیت الموت, میں علی موت کو مارنے والا ہوں. میں نے پڑھا, میں نے کہا مولا حق, آپ نے جو کہہ دیا ٹھیک. پھر کسی کتاب میں پڑھا کہ موت کو یحییٰ مارے گا, اسی لیے اس نبی کا نام یحییٰ رکھا گیا, زندہ رہنے والا. حیات سے ہے یحییٰ, مصدر حیات سے ہاں فعل مضارع ہے. یہ مارے گا, کہا ہے میرا مولا کہتا ہے میں ماروں گا, ادھر یحییٰ مارے گا. چکر کیا ہے؟ آیت اللہ بروجردی اول رضوان اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الصراط المستقیم میں مسئلہ ہی حل کر دیا. مولا ان کی قبر کو منور کرے. وہ فرماتے ہیں یذبحہ یحییٰ بامر امیر المومنین, کہ موت کو ذبح یحییٰ کرے گا, ذبح کرنے کا حکم علی دیں گے. ذبح یحییٰ کریں گے لیکن امر علی کا ہوگا. اب یہیں سے ذرا سوچ لینا, جو نبی کو امر دے سکے ضرورت نہیں, صرف نبی علی کو حکم دے سکتا ہے بس. باقی آدم سے عیسیٰ تک کو علی حکم دے سکتا ہے, کیونکہ حکم دینے کا اختیار ہوتا ہے موالی کو مولا کے پاس. اور یہ بھی مجھے یاد دلانا پڑے گا کہ من کنت مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب تو فتویٰ دے, تیرا رسول آدم کو حکم دے سکتا ہے یا نہیں, عیسیٰ کو حکم دے سکتا ہے یا نہیں, تو پھر جس کا یہ مولا ہے اسی کا علی مولا ہے جی. اور پھر وہ جو حدیث ہے, حدیث جواب, اور کہتے ہیں بھائی 73 فرقے کی کتابیں پڑھی ہیں, صرف شیعہ کے پاس نہیں, 73 فرقے کے پاس. لا یجوز احد الصراط الا من كتب علی الجواب. لا یجوز واحد نہیں کہا رسول نے, احد. واحد کہتے تو شاید گنجائش ظہیر بھائی نکل آتی. لا یجوز احد, ہاں کوئی ایک بھی علی کی راہداری کے بغیر نہیں گزرتا. اس کوئی میں جیسے غضنفر شامل ہے ویسے ہی آدم شامل ہے. جی کیونکہ احد ہے. علماء نحو کے پاس جائیں, علماء لغت کے پاس جائیں کہ جہاں احد کا لفظ ہے وہاں بس 2 ہی باہر ہوں گے, ایک وہ جو کہہ رہا ہے, ایک وہ جس کے لیے کہہ رہا ہے. جی قانون الہی ہے, تبدیلی نہیں. سب کو تعریف تو جو ہے ہی محتاج تحریر امیر. علی حکم کیسے نہیں دیکھ سکتا,
اور اس سے پہلے کہ واقعی میں آپ تھک جاؤ اور بے دم ہو جاؤ، سمیٹوں میں اپنے بیان کو، حکم دے رہا ہے جو نبی کو دے سکتا ہے، یا جیسے نبی کو، وہ فرشتوں کو کیوں نہیں دے سکتا؟ بس ایک بات شاکر بھائی، اور اسی پہ راضی رکھنا، یقیناً بہت بڑا روحانی ذکر ہوا ہے، اور مرحوم کے مولا سے کرپا کے صدقے میں درجات بلند کریں، کیونکہ میں نے پڑھ رکھا ہے کتابوں میں کہ کیوں روش اپنائی گئی 1400 سال سے، کھانے دے کر، کپڑے دے کر، قرآن پڑھا کے، دعائیں مانگ کے بھی مومن مطمئن نہیں ہوتا، اشارے ثواب کی مجلس ضرور کراتا ہے۔ تو اس کی وجہ مجھے یہ نظر آئی، میں نے پڑھا کہ جب ہم اپنے مرنے والوں کے لیے اشارے ثواب کے لیے کھانا کھلاتے ہیں مساکین کو، مومنین کو، تو وہ کھانا نہیں جاتا ادھر، جنت کا اس سے بہتر کھانا فرشتے مرنے والے کے سامنے رکھتے ہیں، تیرے ثواب کے لیے زمین پہ کھلایا گیا، اللہ نے تیرے لیے فردوس برین سے بھیجا، سر اٹھانا، جو آپ کسی مفلس کو لباس دیتے ہو اشارے ثواب کے لیے، وہ کپڑا نہیں جاتا، اس سے کہیں افضل حریر جنت، جنت کا ریشمی لباس فرشتے لاتے ہیں، تیرے لیے لباس دیا گیا زمین پہ، اور یہ آیا عرش برین سے، یہ پہن لے، یعنی ہر شے سے بہتر۔ جاگنا، جب آپ ذکر کراتے ہو، پڑھنے والا عالم ہو، واعظ ہو، شاعر ہو، مرثیہ خوان ہو، سوز خوان ہو، ایک ایک جملہ فرشتے مرنے والے کو پیش کرتے ہیں، تیرے ثواب کے لیے یہ کہا، تیرے ثواب کے لیے یہ کہا، یہ کہا، وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے، ہر شے کا بدل لاتے تھے، یہ جملے لا رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں مومن کیا کیا جائے، کھانے سے بہتر کھانا تھا، لباس سے بہتر لباس تھا،